بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درس نمبر 3۔ اس کے پہلے ہم نے منہاج العربیہ کتاب جو کہ اعدادیہ میں چلتی ہے اور اعدادیہ کے نظام میں شامل ہے، ایک سبق یعنی ویڈیو کا ایک سبق ہم نے بھیجا جس میں 2 سبق شامل ہیں۔ آج ہم ویڈیو کے اعتبار سے اس دوسرے سبق میں منہاج العربیہ کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ درس نمبر 3۔ انا ولد انت کبیر انت ولد انا کبیر انت صغیر هل انت صغیر نعم انا صغیر هل انت صغیر لا انا کبیر لا صغیر۔ تو یہاں پر 2-3 باتیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ضمیر استعمال کیے ہیں اور ساری ضمیریں استعمال نہیں کیے ہیں کیونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے، دھیرے دھیرے آپ کو ہر باتیں یہ سمجھائیں گے۔ تو انا یہ ضمیر ہے متکلم کی، انتا یہ بھی ضمیر ہے واحد حاضر کی۔ اب ضمیر کے بارے میں تو کئی جگہ بتا چکا ہوں کہ ضمیر وہ ہوتا ہے جو اسم ظاہر کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اسم ظاہر جیسے زید، بکر، خالد، عمر اسم ظاہر ہے۔ کسی کا جب نام ذکر کیا جائے خالد، عمر، بکر وغیرہ تو جس کا وہ نام ہوگا وہی سمجھا جائے گا، لیکن کہا میں، تو یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے، جس نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے اسی کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ جیسے زید آیا، وہ بیٹھا، اس نے کھانا کھایا، تو اب جو ہم نے کہا وہ بیٹھا، اس نے کھانا کھایا، تو یہ وہ جو ہے یہ اردو کی ضمیر ہے جو زید کے لیے استعمال ہوئی ہے اور زید اس میں ظاہر ہے۔ انا کے معنی میں ہوتا ہے اور انتا کے معنی تو مذکر کے لیے، اور انا یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں مبتدا خبر یعنی جملے مرکب کی صورت میں پیش کیے ہیں۔ انا ولدن میں لڑکا ہوں، انا مبتدا ہے، ولدن خبر ہے۔ مبتدا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے، اور خبر وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی خبر دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ شروع میں ہوتا ہے اور خبر بعد میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ انا ولدن میں لڑکا ہوں، انت ولدن تو لڑکا ہے، انا کبیر میں بڑا ہوں، انت صغیر تو چھوٹا ہے۔ اب یہاں انا مبتدا ہے، ولدن خبر ہے، انتا مبتدا ہے، ولدن خبر ہے، انا مبتدا ہے، کبیر خبر ہے، انتا مبتدا ہے، صغیر خبر ہے۔ اب دیکھیں هل انت صغیر نعم انا صغیر، تو ایک لفظ حل ہے اور ایک ما ہے، دونوں سوال کے لیے آتے ہیں۔ حل کے معنی کیا ہوتا ہے اور ما کے معنی بھی کیا ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ حل الگ ہے اور ما الگ ہے۔ حل وہاں استعمال ہوتا ہے جس کے جواب میں نعم یا لا کہا جا سکتا ہے۔ جیسے حل انت صغیر، کیا تو چھوٹا ہے، تو اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نعم، ہاں،
یعنی میں چھوٹا ہوں، یا اللہ کہیے نہیں، یعنی آپ جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن جب ما سے سوال ہوگا تو نام یا لا میں جواب نہیں دے سکتے۔ حل انت صغیر، کیا تو چھوٹا ہے؟ نعم، ہاں، انا صغیر، میں چھوٹا ہوں۔ حل انت صغیر، کیا تو چھوٹا ہے؟ لا، نہیں، انا کبیر، میں بڑا ہوں، لا صغیر، چھوٹا نہیں۔ حل انت کبیر، کیا تو بڑا ہے؟ لا، نہیں، انا صغیر، میں چھوٹا ہوں، لا کبیر، بڑا نہیں۔ حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ نعم، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ حل ذلک فارسی، کیا وہ فارسی ہے؟ لا، نہیں، ذلک عربی لا فارسی، وہ عربی ہے، فارسی نہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ مشق کرنا ہے آخر تک، اور جو کچھ بتایا گیا ہے اسے سمجھ کر کے مشق کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے بعد میں آپ کی جو تمرین ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تمرین حل کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ اردو جملے دیے گئے ہیں جن کی عربی آپ کو بنانی ہے۔ یہ دین ہے، کیا وہ اسلام ہے؟ ہاں وہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے۔ تو اب اس میں طریقہ یہی ہے کہ اس کی پہلے آپ کو عربی لانی ہے۔ ھذا دین کی دین یا مذہب، تو اس میں آپ کو تلاش کرنا ہے پھر کہ مبتدا کون ہے، خبر کون ہے۔ تو مبتدا پہلے ہوتا ہے، اور اس جملے میں یہ دین ہے میں یہ مبتدا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ دین ہے۔ تو یہ کی عربی ھذا ہے، اس کو پہلے رکھ دیجئے، اور اس کے بعد میں دین، تو ہو جائے گا ھذا دین، یہ دین ہے۔ کیا وہ اسلام ہے؟ تو وہ اسلام ہے، اس کی عربی لائیے اور شروع میں حل لگا دیجئے، یعنی ذالک اسلام لکھ کر کے شروع میں حل، تو ہو جائے گا حل ذالک اسلام، ہاں وہ اسلام ہے۔ تو ذالک اسلام یہ ہو گیا، اور شروع میں نعم کو لگا دیجئے۔ یہ قرآن ہے، ھذا قرآن، کیا وہ عربی ہے؟ حل ذالک عربی، ہاں وہ عربی ہے، نعم ذالک عربی۔ اس طرح سے آپ کو مکمل عربی بنانی ہے۔ درس نمبر 4، کتاب، کوئی کتاب، الکتاب، کتاب، الکتاب، قرآن، قرآن، القرآن، قرآن، القرآن، درس، کوئی سبق، الدرس، سبق، دین، کوئی دین، الدین، دین، بیت، کوئی گھر، البیت، گھر۔ تو یہاں پر شروع میں الف لام کے بغیر جو بغیر الف لام ہے، الف لام جن پر نہیں ہے وہ نکرہ ہے، اور جن پر الف لام ہے وہ معرفہ ہے۔ یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے اس سبق میں۔ نکرہ وہ ہوتا ہے جو غیر معین ہوتا ہے، جو خاص نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی کتاب، کتابن کہیں گے بغیر الف لام تو ذہن ہر کتاب کی طرف جائے گا، لیکن الکتاب کہا تو کوئی خاص کتاب مراد ہوگی۔ اور قرآن چونکہ ایک ہی ہے، اس لیے الف لام کے بغیر بھی لکھیں تب بھی کوئی بات نہیں۔
البیت گھر، الولد لڑکا، الکتاب کتاب، الورق پتا یا ورق، الجمل اونٹ، الفرس گھوڑا، الحمار گدھا یا دراز گوش، القرد بندر، الکلب کتا، الدرس سبق، البیت گھر، الرجل آدمی۔ پڑھو اور لکھو، تو ان کو پڑھنا ہے، اس کے بعد میں کاپی میں لکھنا ہے۔ اب قرآن لکھا ہے تو اس پر الف لام داخل کر سکتے ہیں، اسی طرح سے دین ہے تو اس کو پڑھیے، پھر کاپی میں لکھیے اور اس کا معرفہ بنائیے۔ اسلام، اس پر بھی الف لام داخل کریں۔ رجل نکرہ ہے، اس پر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنائیں۔ درس عربی جمل حمار کلب قرد فرس ولد۔ اب یہاں پر مخلوط مشق ہے۔ الدرس اسلام دین رجل حمار الفرس، یعنی کچھ لفظ ایسے ہیں جن پر الف لام ہے اور کچھ ایسے ہیں جن پر الف لام نہیں ہے، تو جن پر الف لام نہیں ہے ان پر الف لام داخل کر کے آپ اپنی کاپی میں لکھیں، اور جن پر الف لام ہے ان کو بغیر الف لام اپنی کاپی میں لکھیں۔ اس طرح سے آپ مشق کریں۔ جس لفظ پر الف لام آتا ہے تو اس کے آخر میں ڈبل پیش نہیں آتی بلکہ ایک پیش رہتا ہے، جیسے الکلب، لیکن جس پر الف لام نہیں ہوگا اس پر دو پیش رہے گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالی آگے اس کے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔